اکثر کیسز میں جب میں نے کینسر پیشنٹس کی سٹوری سنتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کینسر جو ہے وہ پھر بھی کائنڈ ہوتا ہے. یہ جو لوگوں کی جو تانے تم کے تنقیدیں ہوتی ہیں مریضوں کو جو بولتے رہتے ہیں، یا اگر کسی کیمو کے مریض کے بال نہیں ہیں یا اس کی شکل جو ہے وہ اس کو بدصورت کہنا، یا ان کا کسی بھی فزیکل ایٹریبیوٹس کی وجہ سے مذاق اڑانا، تو کوئی اپنے شوق سے گنجا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں جتنے کینسر پیشنٹس کو جانتی ہوں ان کو لوگ قسم قسم کی باتیں جیسے کہہ دیتے تھے کہ کینسر کی بیماری تمہیں اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ تمہارے گناہ اتنے ہیں. الحمدللہ میں نے ہمیشہ سے سب کو پیار دیا ہے، تو مجھے شاید بیماری میں اس سے بھی ڈبل ٹرپل ملا. بس ہر حال میں رب کا شکر کریں، کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں کہ یہ فیس بک پہ تصویر لگا رہا ہے، یہ تو بڑا خوش ہے. السلام علیکم، میرا نام عائشہ احمد ہے اور میں ایک بینکر ہوں بائی پروفیشن اینڈ ایک آرٹسٹ ہوں بائی پیشن. اینڈ آئی وڈ لائک ٹو کال مائی سیلف اے کینسر کانکرر اینڈ اے ونر. تو مجھے لاسٹ ایئر اگست میں کینسر ڈیٹیکٹ ہوا تھا، بریسٹ کینسر تھا جس کا اسٹیج 3 تھا، ایڈوانس کینسر تھا. جب آپ کینسر کا لفظ سنتے ہو تو آپ کو دوسری سوچ آتی ہے کہ میں مرنے والی ہوں، کینسر کے بعد میں مرنے والی ہوں. مجھے نہیں پتا میرے پاس کتنا وقت ہے. آئی واز ایون پریپیئرڈ کہ کیا پتا میرے پتہ نہیں کتنے دن رہ گئے ہوں، لیکن بس اللہ پہ توکل کیا، اللہ میاں بے شک تیرے پاس آنا ہے، بس عزت اور سکون کی مجھے موت دینا، تکلیف دے نہ دینا. بیکاز آئی ہیو لاسٹ اے بیسٹ فرینڈ اینڈ اے نیس ٹو کینسر، سو آئی نو ہاؤ پینفل اٹ از. اٹ ٹیکس اے ٹول آن یور مینٹل ہیلتھ، یور فزیکل ہیلتھ، یو آر ناٹ دا سیم پرسن. تو میں نے وہ چیز دیکھی تھی، اور اوبیسلی میری فیملی کے لیے بھی وہی تھی اسٹرگل کی یہ چیز، یہ نیوز ایبزارب کرنا. اینڈ دے ور اسکیئرڈ کہ میری نیس جنت کی طرح میرا بھی کچھ نہیں ہو سکے گا. بٹ فارچونیٹلی جب میری رپورٹس آئیں اس میں پتہ چلا کہ اسٹیج 3 کا کینسر ہے، جو زیادہ اسپریڈ نہیں ہوا، صرف لمف نوڈز میں تھا، 2 لمف نوڈز افیکٹڈ تھیں اور بریسٹ میں تھا، اور سائز بہت بڑا تھا ٹیومر کا، 8 سینٹی میٹر. میرے 16 کیمو سیشنز ہوئے تھے. اس کے بعد میری ہوئی تھی سرجری انڈر آرم کی اور بریسٹ کی، جو لمپ ریموو کیا تھا. اور میراکلیسلی جو ہے کیمو کی وجہ سے میرے ٹیومر کا سائڈ 8 سینٹی میٹر سے سمجھے نقطے کے برابر ہو گیا تھا، بہت ہی چھوٹا ہو گیا تھا، وچ واز انڈیڈ اے میریکل. اینڈ آئی بلیو کہ شاید میری سب کی چاہنے والوں کی دعائیں تھیں اور سب کا ساتھ تھا. بس اللہ بالکل سنتا ہے سب کی، بس گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. ہر بندہ مجھے بتاتا تھا کہ ہمارا پورا خاندان تمہارے لیے دعا کرتا ہے. ایک فیس بک پہ گروپ ہے سول سسٹرز پاکستان، میں نے ہمیشہ وہاں پہ اسٹوری اپنی پوسٹ کی ہے. تو مجھے کافی کینسر سروائیورز سے بھی فارچونیٹلی مجھے ان لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوئی یا میری فون پہ بات چیت رہی، انہوں نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. تو میں سوچتی تھی پتہ نہیں میری کون سی نیکی کام آئی ہے کہ مجھے اللہ نے سائیڈ افیکٹس بھی تھے، 50% کام مطلب اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی دوسروں کی تکلیف رہی، لیکن جتنا ڈاکٹرز بتاتے ہیں یا دوسروں کی سنتی ہوں شاید دعائیں کام آئی. شاید میں نے کسی کا اپنے بینک میں کسی ریسیپشنسٹ کے لیے دروازہ کھول دیا تھا، یا اس سے ہنستے مسکراتے بات کر دی تھی، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ عائشہ ہمیں کوئی اتنی رسپیکٹ نہیں دیتا، آپ رسپیکٹ دیتی ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کی دعا لگ گئی مجھے. اس طریقے کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کرتے ہیں نا دوسروں کے لیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا کیا ہماری زندگی میں اللہ میاں وہ نیکی کس طریقے سے کام لاتا ہے. میں نے اپنے کیمو سیشنز کا بھی مجھے پتہ تھا کہ میرے بال چلے جائیں گے، آپ کی باڈی میں بہت قسم کی چینجز آتی ہیں، وہ ساری چیزیں، اور اس کے اتنے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں کہ بندہ بتا نہیں سکتا کسی کو، کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ. اور اٹس ویری یو گو تھرو ایکسکروشیٹنگ پینز، آپ کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، آپ کو 10 قسم کے ہیلتھ کے مسئلے ہوتے ہیں. آلسو اگر آپ عورت ہیں تو آپ کو عورت کے حوالے سے بھی بہت چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. 10 قسم کے انجیکشن لگتے ہیں کافی چیزوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے. لیکن بس جب آپ ٹھان لیتے ہو، ارادہ کرتے ہو اللہ سے
اللہ سے مدد مانگتے ہو تو اللہ میاں آپ کو آپ کے گمان کے حساب سے آپ کی مدد کرتا ہے. تو میں نے اللہ سے مدد مانگی کہ مجھے ہمت دے کہ میں مقابلہ کر سکوں اس چیز کا, اور میری فیملی کبھی ان کو بیڈ نہ فیل ہونے دوں کہ میری سفرنگ میں وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے بہت کیا, میرے بڑے بھائی نے مجھے سب سے زیادہ سپورٹ کیا, اور کینسر کے مریضوں کو بہت سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. کوئی نارمل انسان نہیں سمجھ سکتا کہ کینسر کے مریض کی کیا اسٹرگلز ہیں. وہ ذہنی طور پہ بھی اسٹرگل کرتا ہے, وہ فزیکلی طور پہ بھی اسٹرگل کرتا ہے, اس کا دل پھر سب سے صاف رہتا ہے. تو میرے کیس میں تو نہیں ہوا, بٹ میں جتنے کینسر پیشنٹس کو جانتی ہوں ان کو لوگ قسم قسم کی باتیں جیسے کہہ دیتے تھے کہ کینسر کی بیماری تمہیں اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ تمہارے گناہ اتنے ہیں. اگر کسی کا ٹریٹمنٹ پرولونگ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اتنے کیوں گناہ کیے تھے کہ ابھی تک تمہارا علاج بھی نہیں ختم ہو پا رہا. یا جو شادی شدہ خاتون ہیں ان کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے اب مسئلے اور ہو جائیں گے, بچے ہونے میں مسئلے ہوں گے, تم نے ہمارے گھر میں نحوست پھیلا دی ہے, کیا یہ تم اپنی بیماری کا رونا رو رہی ہوتی ہو. یا لوگوں کو لگتا ہے کہ کینسر کی بیماری ہے وہ پھیلتی ہے کسی کے ہاتھ میں لانے سے, کسی کے ساتھ بیٹھنے سے. تو ایسا نہیں ہے. سب سے زیادہ اس ٹائم اس بندے کی خود کی امیونٹی لو ہوتی ہے, اس سے سب لوگوں سے نقصان ہو سکتا ہے, لیکن اس مریض سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. تو آپ اس کو سپورٹ کریں, باتیں نہ سنائیں. کسی انسان کو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں بھی ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار رہی تھی, اور اچانک سے یہ لمپ مجھے میرے بریسٹ میں ڈیٹیکٹ ہوا, اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں یا دنوں میں کہ میری زندگی بدل جائے گی. بٹ اللہ کے پلانز ہیں. اللہ میاں جو ہے وہ اپنے ہر بندے کو اپنے حساب سے آزماتا ہے. اس کو پتہ ہے کتنے میرے بندے میں کتنی اسٹرینتھ ہے, ہر بندے کو وہ اس حساب سے آزمائش دیتا ہے. تو اگر ہمیں دے دی ہے یا کسی اور کو دے دی ہے تو مجھے لگتا ہے ہمیں ان کی اسٹرگل سے, ان کی آزمائشوں سے بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر عائشہ کو اس عمر میں یہ چیز ہو سکتی ہے, وہ اتنی آؤٹ گوئنگ تھی, سوشل تھی, گھومتی پھرتی رہتی تھی, تو یہ کسی انسان کو بھی ہو سکتی ہے. اور میں نے تو اپنے ڈاکٹر سے سب سے پہلے سوال کیا تھا یہ مجھے کیسے ہو سکتی ہے بیماری. جب مجھے پتہ چلا میں نے کہا نہیں, میں اتنی ہیلدی ہستی کرتی, یہ چیز مجھے کیسے ہو سکتی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یو آر اسٹل اے نارمل پرسن, کوئی بات نہیں, اب یہ ہو گئی ہے, وی آر گونا فائٹ اٹ, اور دا ورسٹ از بیہائنڈ اس. یہ مجھے میری سرجن نے کہا تھا. بس کبھی بھی میں ہمت ہارتی ہوں, نو دا ورسٹ از بیہائنڈ اس, اور آگے جا کے ہمیں اس کو مزید فائٹ کرنا ہے, اس کو ہرانا ہے. بٹ یہ اکثر کیسز میں جب میں نے کینسر پیشنٹس کی سٹوریز سنتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کینسر جو ہے وہ پھر بھی کائنڈ ہوتا ہے. یہ جو لوگوں کی جو تانے تم کے تنقیدیں ہوتی ہیں مریضوں کو جو بولتے رہتے ہیں, یا اگر کسی کیمو کے مریض کے بال نہیں ہیں یا اس کی شکل جو ہے وہ اس کو بدصورت کہنا, یا ان کا کسی بھی فزیکل ایٹریبیوٹس کی وجہ سے مذاق اڑانا, تو کوئی اپنے شوق سے گنجا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور ہر کسی کو نہیں پسند کہ وہ گنجا ہو اور وہ ایسے گھومے جس کے آئی بروز بھی نہیں ہو, لاشز بھی نہیں ہو. بٹ یہ کہ اگر ایک چیز آ گئی ہے بس اس کو فیس کریں, ان کو سپورٹ کریں کہ نہیں, بس ہر حال میں رب کا شکر کریں. کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں کہ یہ فیس بک پہ تصویر لگا رہا ہے, یہ تو بڑا خوش ہے, تو اس کی لائف میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہر انسان کی اپنی بیٹل ہوتی ہے. ہمیں ہر کسی, وی شوڈ بی کائنڈ ٹو ایوری ون. ہمیں نہیں پتہ کون کیسی بیٹل لڑ رہا ہے اپنے دماغ میں یا اپنی فیملی میں یا اپنے گھریلو کتنے مسئلے ہیں. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ سوسائڈل ایشوز بھی زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ بہت جج کرتے ہیں. کینسر کے مریض سب سے زیادہ یہی کہتے ہیں, نہیں اب مجھے لوگ کیا کہیں گے. کسی نے کہا ہے نا کہ ساری دنیا چھان ماری سکون کی تلاش میں, بٹ سکون تو دوسروں کو سکون دینے میں چھپا تھا. تو وہ میرے لیے یہ چیز ہے. الحمدللہ میں نے ہمیشہ سے سب کو پیار دیا ہے, تو مجھے شاید بیماری میں اس سے بھی ڈبل ٹرپل ملا. میرے ساتھ پہلے دن سے کھڑے رہے میری بیماری میں. میری سرجری, میری بہن کوئی نہیں ہے تو مجھے ہوتا تھا میرے بھائی بیچارے, بڑے بھائی جو میرے سب سے زیادہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, ان کو اسٹریس میں شوگر ہو گئی میری وجہ سے, تو وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتے تھے. تو میں کہتی تھی ان کو میں جتنی کم تکلیف دوں اتنا میرے لیے بہتر ہے. اللہ نے کچھ ایسا کیا, میرے دوستوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا, میرے پڑوسیوں نے کھانے بنا کے ہائیجین کا خیال رکھتے ہوئے میرے لیے بھیجتے تھے. کہاں سے میرے لیے کارڈز آتے تھے, پریزنٹس آتے تھے, میرے تصور میں بھی نہیں ہوتا تھا. اور الحمدللہ بس شاید تھوڑی ہمت کر لی تو اللہ نے شاید اس کا ریوارڈ دیا ہے. سب مجھے کہتے ہیں تم نے دیکھو صبر سے کام لیا ہے, اب تم دیکھنا اللہ میاں تمہیں کتنے ریوارڈز دے گا. میرا ماننا ہے کہ میرے رب نے مجھے
ریوارڈ اس دن سے دینا شروع کر دیا تھا جس دن سے مجھے کینسر کا پتہ چلا تھا کہ مجھے کینسر ہے. کیسے سب سے بہترین بات جو میری زندگی میں میرے لیے ہوئی ہے وہ یہ کہ میں نے اللہ پہ توکل جو کرنا شروع کیا ہے. اللہ میاں ہمیشہ مجھے سرپرائز کرتا ہے. اس نے میرے لیے بہت بہتر کیا ہے. مجھے فائنانشیل سپورٹ نہیں تھی اور میں سوچتی کینسر کا علاج اس ملک میں ایک غریب انسان کے لیے کسی اور کی پرسپیکٹو سے بھی سوچتی کیسے کر سکتا ہے کوئی افورڈ. لیکن میری آرگنائزیشن نے مجھے بہت سپورٹ کیا. بس اللہ سے ذکر کرتی تھی اللہ میاں میں یہ کیسے مینیج کروں گی. اور بہن نہیں ہے تو میں مما کو, میری ماشاء اللہ والدہ 80 سال کی ہیں, تو میں سوچتی تھی میں ان کو کہاں لے کے جاؤں گی, یا میرے بھائی جو بیچارے اسٹریس کی وجہ سے ان کو ڈائبٹیز ہو گئی, میں کیسے ان کو. لیکن اللہ کا کرنا ہوا کہ میری آرگنائزیشن نے میرا بہت تعاون میرے ساتھ کیا, مجھے بہت سپورٹ کیا. میں کینسر کی بیماری کو لے کے پیغام دینا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ اسپیشلی بریسٹ کینسر میں کیا ہوتا ہے کہ عموماً خواتین جو ہوتی ہیں وہ ان کو اگر ایک لمپ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے, وہ فیل کرتی ہیں کہ کچھ ہے, تو اس کو چھپائیں نہیں. اس کو آپ چھپاتی ہیں صرف یہ سوچ کے کہ ہمیں شاید کینسر ہے اور ہم مر جائیں گے, تو ضروری نہیں ہے. آپ کا جتنی جلدی آپ کا ڈیٹیکٹ ہوگا اتنا آپ کا علاج کی جو ڈیوریشن ہوگی وہ کم ہوگی. میرے کیس میں مجھے بہت لیٹ پتہ چلا تھا, اس لیے میرا ابھی تک ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, 1.5 سال ہو گیا. نادیہ جمیل جو ایکٹریس ہیں, اگر آپ ان کا دیکھیں, ان کا ارلی سٹیج میں ڈیٹیکٹ ہوا تھا اور ماشاء اللہ سے وہ ان کا میرے بعد ڈیٹیکٹ ہوا تھا, ان کا مجھ سے پہلے ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو گیا. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیومر ضروری نہیں کہ میلیگننٹ ہوں, نقصان دہ نہیں آتے, کبھی کبھی بنائن بھی ہوتے ہیں جن کو بس نکال دیا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ وہ ایک فورن باڈی ہے اور آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کب کینسرس سیلز ایگریویٹ ہو جائیں. دوسرا جو یہ آپ خواتین جو ہیں میں نے ایسی بھی دیکھی جو ان کی بیٹیوں کو لمپ ڈیٹیکٹ ہوا تو انہوں نے ان کو خاموش رہنے کو کہا, کیونکہ یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ بریسٹ کا لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں اور ان کے والد سے کیسے ڈسکس کریں گے وہ یہ چیز. تو مہربانی کر کے بچیوں کو سپورٹ کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بیماری آگے جا کے ان کی جان لے سکتی ہے. تو آپ ان بچیوں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں کہ اب رب کو کیسے جواب دیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچوں کو کینسر خدا نخواستہ ہو اور جس بندے سے یا جس خاتون سے شادی ہو رہی ہے ان کی, جب کینسر کی بیماری کا پتہ چلے اور وہ بیماری کے بعد ان کو چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ کتنا اذیت ناک ہوگا. اور ہر سال اپنی اسکریننگ کراتے رہیں, اپنی کنسلٹنٹ سے مل کے, وہ جو آپ کو مشورہ دیں اگنور نہیں کریں, سمٹمز کو اگنور نہیں کریں. مجھے بیماری سے پہلے بہت ہی فریکوینٹلی بخار ہوتا تھا, نزلہ رہتا تھا, میں نے بڑا لائٹلی لے لیا. کبھی چیسٹ میں پین بھی رہتا تھا تو میں بہت فریکوینٹلی ہونے لگ گیا تھا. میں نے اپنی ایک فزیشین کو دکھاتی تھی, وہ میں نے چیسٹ پین کا بھی بتایا تو وہ مجھے کہتی تھی کہ یہ شاید تمہیں اسٹریس سے ریلیٹڈ ہے یا کچھ. تو انہوں نے ECG کرائی میری 2 بار اور میری ECG ہمیشہ کلیئر آئی ہے. تو اگر شاید اویئرنیس ہوتی تو میں فوراً جا کے سرجن سے ملتی, بریسٹ کی سرجن سے, جو میں اس مقام تک آج نہیں پہنچتی. جیسے مجھے بہت جلدی بخار رہتا تھا, بہت جلدی فلو رہتا تھا اور میں نے لائٹلی لیا کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو بہتر ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں.